محترمہ امرین حسین انور صاحبہ جو خود ڈاکٹریٹ کی ڈگری باقاعدہ لے چکی ہیں اور انہوں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو نہایت مشکل موضوع تھا جس پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. اس وقت وہ ریحانہ قمر صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے ان کی کتاب حیرت سرائش کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں گے. محترمہ امرین حسین انور صاحبہ. عظیم حیدر سید صاحب نے کہا کہ ریحانہ قمر امریکہ میں رہتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ریحانہ قمر لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں. وہ کہیں بھی ہوں لوگوں میں محبت سے یاد کرتے ہیں. وہ اپنے دل کی کیفیت بتانے کیوں نہیں آیا؟ تجھے معلوم تو ہوگا زمانے کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنے دل کی کیفیت بتانے کیوں نہیں آیا؟ تجھے معلوم تو ہوگا زمانے کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ چاہتا تو مجھ سے ملنے آ بھی سکتا تھا. اگر وہ چاہتا تو مجھ سے ملنے آ بھی سکتا تھا کہ پھر مجھ سے نہ ملنے کے بہانے کیوں نہیں آیا؟ اپنی غلطی کی بنیاد پر پہلے کر چکی تھی. ہمارے سینئر شاعر، ہمارے بڑے معروف شاعر، ہمارے نثر نگار، ہمارے نقاد اور جن کے شاعری کے موضوع پر تنقید نگاری پر اور نثر نگاری پر منظر عام پر ان کی کتابیں آ چکی ہیں. جناب عباس رضوی صاحب. بہت شکریہ شہناز. صدر محفل محترم پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، محترم محمود شاہ صاحب، صاحب کتاب ریحانہ قمر صاحبہ، تکنیکی شاعرہ شاہد حسن صاحبہ، ڈاکٹر امرین حسین انور اور بزم صاحبان کی صدر محترمہ سیما اظہر صاحبہ اور ادب دوست خواتین و حضرات، سلام علیکم کیجیے. میں بھی اس حوالے سے یہ اعتراف پہلے کر لوں کہ میں محترمہ ریحانہ قمر سے آج سے پہلے واقف نہیں تھا. مطلب کہ اس کتاب جب تک مجھے یہ کتاب برادر عزیز احمد عظیم سید صاحب نے نہیں دی تھی اس وقت تک ان کا نام تو ضرور سنا تھا لیکن انہیں پڑھنے کا موقع یا سننے کا موقع نہیں ملا تھا. سو اس کتاب کو پڑھ کر جو تاثر مرتب ہوا ہے، یہ پہلی کتاب جو پڑھی ہے ان کی میں نے اور ان کی شاعری کے ڈوین میں داخل ہونے کا پہلی مرتبہ موقع ملا ہے. تو جو تاثر مرتب ہوا وہ میں آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس مختصر سی تحریر کا عنوان ہے آئینے سے لڑنے والی عادل چڑیا. میں ریحانہ قمر کو تو نہیں جانتا، واقعی نہیں جانتا، مگر اس پاگل چڑیا سے میری عمر بھر کی شناسائی ہے جو آئینے میں خود سے لڑتے لڑتے حیران ہو جاتی. اس کے پر میں بھری آگ اسے جلائے ڈالتی ہے. اس کی نرم و نازک چوٹ کے گوشوں پر خون کی ہلکی سی سوکھی آ جاتی ہے. وہ بری طرح ہانپتی ہے. چونچ کھول کر تازہ ہوا سے اپنے وجود کو تھوڑی سی ٹھنڈک فراہم کرنا چاہتی ہے، مگر یہ جنگ ختم ہونے والی کام ہے. یہ تو اس ننھے سے وجود کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی. یہی چڑیا تو شاعری ہے جو شاعر کے وجود کے اندر ایک آگ لگائے رکھتی ہے، نہ سکھ کی نیند سونے دیتی ہے، نہ چین سے کہیں بیٹھنے دیتی ہے. ریحانہ قمر بھی اس چڑیا سے خوب واقف ہیں. لگتا ہے اس چڑیا سے ان کی جنم جنم کی آشنائی ہے. اور اب جو انہوں نے اپنی شاعری کا 7واں در کھولا ہے، مجھے افتخار عالم صاحب کے ویب سے یہ اطلاع ملی تھی یہ کتاب ریحانہ قمر کی ساتھ میں ہے. تو اب خوشی ہوئی کہ یہ کتاب ساتھ میں نہیں ہے، نئی ہے. تو اب جو انہوں نے اپنی شاعری کا 7واں در کھولا ہے تو یہ چڑیا بھی کیا وجہ نظر آتی ہے. کہیں تو خود کو گھائل کیے ڈالتی ہے تو کہیں کسی شاخ پر تنہا بے کل بیٹھی ہے. کہیں وہ اپنی چونچ میں جلتا بلتا سورج لے کر باغ باغیچے چھان رہی ہے تو کہیں وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈتی نظر آتی ہے جنہیں وقت کے سامنے نکل لیا ہے. مگر ریحانہ قمر کو اس چڑیا سے بڑا پیار ہے. وہ اس چڑیا کے لیے ایک ایسا تالاب بنانا چاہتی ہے
جس میں موٹی سا پانی لبالب بھرا رہے اور جو دیدہ تر کی طرح کبھی خشک نہ ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریحانہ قمر کی شاعری میں دکھ چڑیوں کی صورت میں متشکل ہو گئے ہیں. ریحانہ قمر نے اپنے اس شعری مجموعے کا نام حیرت سرائے عشق رکھا ہے، مگر اس حیرت سرا میں عشق کے علاوہ بھی بہت سی حیرتیں نظر آتی ہیں. شاعری خود بھی تو ایک عالم تحیر ہے، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اپنی زمین، اپنی فضا اور اپنے لوگوں سے دور ہو جانے کے باوجود ان کی شاعری اس مٹی کی خوشبو سے معمور ہے جس میں ان کا آوردان کرا ہے. لگتا ہے ان کی روح یہیں رہ گئی تھی، اور اب جب تک وہ یہاں آتی ہیں تو ان کی روح اور ان کا بدن ایک مرتبہ پھر یکجا ہو جاتے ہیں اور یہ رشتہ پھر بحال ہو جاتا ہے، مگر شاید ایک بار پھر ٹوٹ جانے کے لیے. اپنے دیش سے دور، بہت دور جا بسنے والی یہ شاعرہ اس بات پر بھی داد کا استحکام رکھتی ہے کہ مکانی فصل کے باوجود اس نے اپنے عہد کے تخلیقی منظر نامے پر نہ صرف یہ کہ اپنا نام لکھوا لیا ہے، بلکہ اس لمحہ بلمحہ بدلتے منظر میں خود کو زندہ دے رکھا ہے. ریحانہ قمر نے اظہار ذات کے لیے غزل کا میڈیم استعمال کیا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزل سکہ راج الوقت ہے، اور وہ شخص جو غزل نہیں کہتا اس کو شاعر سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. مگر کچھ ذاتی دکھوں کے اظہار کے لیے انہوں نے نظم کے نسبتاً زیادہ طاقتور میڈیم کا استعمال بھی کیا ہے، اور اس میڈیم میں وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ ان کی اس کتاب میں ان کی ایک نظم ہے جو نثری نظم ہے اور جو بہت طاقتور لگتی ہے، چونکہ بالکل ایک ذاتی دکھ کا اظہار انہوں نے اس میں کیا ہے. میں اس مختصر تحریر کو ریحانہ قمر کے 2 اشعار پر ختم کرتا ہوں، جو غزل کے 2 اشعار بھی ہیں اور 2 طویل مختصر افسانے بھی. کہانی کوئی اچھی سی کہانی بادشاہ، ردیف خاص طور پر قابل توجہ. کہانی کوئی اچھی سی کہانی بادشاہ کہ جس میں بیت جائے زندگانی بادشاہ. کبھی تو میرے دل کے آگرے کو بھی عطا ہو، کبھی تو میرے دل کے آگرے کو بھی عطا ہو، تیرے دور محبت کی نشانی بادشاہ. اور انہی نسلوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اس تقریب کے منتظمین کو مبارک، اور ریحانہ قمر کو ان کا یہ 7واں شعری مجموعہ بہت مبارک. عباس نذیر صاحب نے شاعرہ کی مختلف جو کلام کے مختلف اشعار سے تسلسل کے ساتھ جملوں کو ترتیب دیا، بہت خوبصورت. ہمارے درمیان اس وقت نامور صحافی، ادیب، نقاد، ممتاز شاعر، شعلہ بیاں مقرر. صحافی کی حیثیت، صحافی کی زندگی ہی ہمارے ملک میں اس پہچان کے ساتھ ہے کہ جرم، ظلم، استحصال کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اظہار خیال کی آزادی کے علمبردار روزنامہ جناب کے مدیر اعلیٰ جناب محمود شام صاحب. یہ شعلہ بیانی کی تہمت ہے، کبھی اس کا موقع نہیں ملا ہے. صدر مجلس ڈاکٹر پیر اعلیٰ قاسم زرا صدیقی صاحب، شاہدہ حسین صاحبہ، سیما غزل صاحبہ، آپ نے بلایا ذرا توجہ دے. اور عباس نذیر صاحب، عنبری نسیم عنبر صاحبہ کتاب ریحانہ قمر. سامعین میں بھی بہت معروف شخصیت بیٹھی ہیں. ہمارے رحیم یار خان سے جبار واسف صاحب آئے ہیں، جو صاحب اور یہ کمال صاحب. کتابوں کی رونمائی کی تقریبات میں گزشتہ صدی سے آنا جانا ہو رہا ہے، مگر جس طریقے سے اس تقریب کا آن لائن اہتمام ہوا بہت ہی پراسرار رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے بھائی لوگ یعنی انڈر ورلڈ والے کرتے ہیں، ایک فون سیما غزل کا اچانک تقریب کی اطلاع آپ آ سکتے ہیں. اس کے بعد
کہ احمد عظیم شیر صاحب آپ سے رابطہ کر لیں گے. رابطہ ہو گیا, کتاب گھر پہنچ گئی. پھر ایک روز گاڑی کا نمبر پوچھا گیا اور بس اس عرصے میں کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. انڈین فلموں میں سب کارندے مصروف ہوتے ہیں, سب باس باس کرتے ہیں, مگر یہ خبر نہیں ہوتی باس کون ہے, کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. ریحانہ قمر صاحبہ کے بارے میں لاہور کے ادبی حلقوں میں بہت کچھ سنا تھا. عطا اللہ قاسمی صاحب, خطیب شفائی مرحوم, حضرت جاوید مرحوم, جوش صاحب لاہور والے, صفدر حسین نالند والے. تو ہم سوچتے تھے کہ شاید کہیں کسی غیر ملکی سرزمین پر ملاقات ہو, کیونکہ ان کی وجہ شہرت بین الاقوامی مشاعروں کی تھی. آج ان سے ملنے, ان کو دیکھنے کا اشتیاق کراچی جم خانہ میں کھینچ رہا ہے. کل کئی گھنٹے حیرت سرائے عشق میں ان کے ساتھ رہا. قدم قدم حیرتیں دامن تھامتی رہی, میل تکی میل یاد آتے رہے. سراپا پہ جس جا نظر کیجیے, وہی عمر ساری بسر کیجیے. ان کے پہلے مجموعے ہماری نظر سے نہیں گزرے. میرا خالی حادثہ یہاں اور بھی مقررین کے ساتھ ہوا ہے ایک, لیکن ان کا کلام مختلف ادبی رسائل میں باقاعدگی سے پڑھتا رہا ہوں. ایک ہی لفظ اور احساس میرے خیال کے در پر دستک دیتا رہا ہے کہ یہ اپنی تلاش میں صدیوں سے سفر میں ہے. یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے, یہ منزل آسانی سے نہیں ملتی. جانے میں کون ہوں, قمر کیا ہوں, روز خود سے سوال کرتی ہوں. یہ رائے طریقت ہے, صوفیہ کی روایت ہے. رابعہ بصری, جنید بایزید, بلے شاہ, سلطان باہو, شاہ لطیف, سب اپنی ذات کی تلاش میں اتنے دور نکل گئے کہ ان کی ملاقات خود سے تو نہیں خدا سے ہو گئی. کھلنے لگے ہیں مجھ پہ سب اسرار کائنات, حیرت سرائے عشق کی جانب رواں ہوں میں. ریحانہ قمر خوش قسمت ہیں کہ ایک عارف نے پیش لفظ سے نوازا ہے. ولی را ولی نشناست. افتخار عارف سے اپنے لیے کچھ لکھوانا بڑے نصیب کی بات ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی. عجب نہیں ہے کسی روز اس پہ چل پڑوں میں, بنا ہوا ہے جو راستہ ہتھیلی پر. خواتین حضرات, دور بدلتے رہتے ہیں, ٹیکنالوجی نئی نئی آ جاتی ہے, ایجادات ہوتی رہتی ہیں, لیکن عشق اور شاعری اسی طرح ہوتے رہتے ہیں. صدیوں سے جاری ہیں, صدیوں جاری رہیں گے. رابطے کے وسائل بدل جاتے ہیں. اب گلی کے پھیرے لگانے, نامہ بر کی منت سماجت کی ضرورت ہے, نہ چھتوں پر کسی بہانے جانے کی. ٹیلی فون ہے, ایس ایم ایس, ورڈ ہے, ای میل, فیس بک, ڈائری, یہ آج کے عشق کے لوازمات ہیں. تو شاعری میں ان کو جگہ ملنی چاہیے. میں تو 60 کے عشرے سے فون, ڈائری کو غزل کا حصہ بناتا آ رہا ہوں. خوشی ہوئی کہ آج کی صاحب کتاب نے بھی بہت ہی مانوس اور دل کو گلے لگنے والے انداز میں جدید تراکیب, اصطلاحات, تلمیحات کو غزل میں سمویا ہے. تم پہلے کبھی فون تو کر لیتے تھے مجھ کو, اب ایسے گئے ہو کہ گئے خیر خبر سے. یہ چوڑیاں, یہ پھول, یہ وعدوں سے بھرے کارڈ, یہ کیا ہے تیرے دل میں اگر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ شعر سنیے کہ چائے کی ٹیبل پہ بھی یکجا نہیں ہوتے ہیں ہم, سوچتی ہوں ایک گھر کے کتنے خانے ہو گئے. یہاں چائے کی ٹیبل کے علاوہ کوئی بھی لفظ موضوع نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ سنیے کہ جب بھی تنہائی مجھ کو ڈسنے لگے, اپنے بچوں کو کال کرتی ہوں. یہ کال کا لفظ بہت سے ہمارے شاعر دوست اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں, لیکن یہاں کال کے علاوہ کوئی لفظ نہیں جچ سکتا تھا. الفاظ دوسری زبان کے ہیں, لیکن ایسے بڑھتے گئے ہیں کہ اجنبی محسوس نہیں ہوتے. شعر ہو یا نثر, اصل مقصد ابلاغ ہوتا ہے, معافی ضمیر کو پڑھنے سننے والے تک پہنچانا. فون کے لفظ نے اس کیفیت کو پوری معنویت کے ساتھ اجاگر کیا ہے. فون آج کی زندگی کا اٹوٹ انگ ہے, اس لیے فون نہ کرنا
तर्क ताल्लुक की भरपूर अंदाज में तस्वीर कशी करता है। इसी तरह चाय की टेबल आज की खानादारी मुश्तरका खानदान की अलामत है। यहाँ ये अल्फाज पूरे एहसासात को एक तस्वीर की तरह सामने ले आए हैं। दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज अगर रोज़मर्रा में बोले जा रहे हैं तो गज़ल में भी इख्तियार कर लेने में क्या हर्ज है। ये शेर देखिए, अक्सर नींद नहीं आ पाती, गोली खाकर सो जाती हूँ। बिल्कुल सीधी सादी साफ साफ बात, आसान अल्फाज। आप में से भी अक्सर गोली खाकर ही सोते होंगे। जदीद अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल मेरे लिए पहली कशिश का सबब बना। इसके बाद इनके यहाँ आमतौर पर बहुत सादा आसान जुबान में बड़े गहरे और कठिन तजुर्बों को बयान किया गया है। पहली मरतबा मैं जिस दिन घर से निकली थी, ठीक कहा था माँ ने, ज़माना ठीक नहीं है। माँ बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता, हम सब की कायनात दुनिया। रिहाना कमर की शायरी में माँ से मुतालिक जज्बात बहुत से रंगों में सामने आते हैं। मैं माँ की तस्वीर के आगे रोई जब मेरी माँ की आंखें देखने वाली थी। इसमें ममता की शिद्दत भी है और औलाद की हकीकत भी। माँ एक ऐसी भरी हवेली जो खुद वीरान ही होती है, चाहे पेड़ की हो या माँ की छां तो छां ही होती है। लेकिन इस घर से गई बेटी को बतलाए ये कौन, माँ अकेली रह गई है, बाप तन्हा रह गया। कुछ जज्बात बेटी के माँ के लिए, और जब बेटी खुद माँ बनती है तो इन्हीं उदासियों, दुखों और टूट फूट से गुजरती है। ये शेर पहले भी यहाँ पढ़ा गया कि इसके कमरे में पड़ी उसकी उदासी रह गई, जा चुकी गुड़िया मगर इसका खिलौना रह गया। रिहाना वे यहाँ बैठी हैं, ये भी अपने बेटे के चला गया उसके कमरे की उदासी का अक्सर अपने शेरों में जिक्र करती हैं। हैरत सराय इश्क में एक मुसाफिर की तरह चंद घंटे गुजार कर ये खुला कि रिहाना कमर उन तस्करों से बहुत मुख्तलिफ हैं जो उनके बारे में लाहौर के अदबी हल्कों में सुने। हैज़ोम उनको, हम उनके मुहासरे में हैं, अदब के बाग में ऐसे मुहासरीन की खैर। अपने तखल्लुस का इस्तेमाल भी वो भरपूर मानवियत के साथ करती हैं, तखल्लुस बराए तखल्लुस नहीं। रात की रात में होती है कमर मेरी नमूद, सुबह दम फिर मुझे ढलते ही चले जाना है। वो शेर जो किताब के सरवरक की पुष्प पर दर्ज है, मैं जहाँ जाऊँ कमर चांदनी हो जाती है, अब मुझे अपने तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। एक पंजाबी बोली मेरे दिल के दरीचों पर दस्तक दे रही है, पता नहीं मुनासिब होगा या नहीं, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। सारे पिंड में चांदन तेरा, दी माँ दिए मोहब्बत। चांदनी की तलाश में कितनी नस्लें अंधेरों में ज़िंदगी गुजारती आ रही हैं। अल्लाह करे हम सबको वो चांदनी मिल जाए। कराची जिमखाने को तो आज चांदनी मिल गई है। वैसे भी यहाँ खामोश इनकलाब आ चुका है। हमारे एक हमदर्द देरीना इकबाल चिश्ती ने बताया है कि इस इलेक्शन में, गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पुराने बोझ उल्टे गए हैं और बिल्कुल नए लोग सामने आए हैं। अपनी बात रिहाना कमर के शेर पर ख़त्म करना चाहूँगा जो मेरे लिए इस किताब का हासिल है। ये पहले भी यहाँ पढ़ा जा चुका कि मैं और ज़माने के लिए आई थी, लेकिन आया मेरे हिस्से में ज़माना ही कोई और। बहुत बड़ी बात है और बड़ा शेर है। इसमें एक तारीख है और कई जोग्राफिया हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। मिसाल गुलशर्स बहुत खूबसूरत किताबें शाया करते हैं। आप जवान साल आबिद अली तक भी हमारी मुबारकबाद पहुंचा दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। आईने को मैं कहाँ देखती हूँ, आईने को मैं कहाँ देखती हूँ, आईना देख रहा है मुझको।
आईना देख रहा है मुझको, जब पहले पहल तुमसे मुलाकात हुई थी, याद आया मुझे दोस्त पुराना ही कोई और। अब साहिब किताब रेहाना कमर का जिक्र होता है। हम उनको इतनी देर से हम तस्करा कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम गुफ्तगू सुन रहे हैं कि वो एक शायरा है। 9 मजमुआ कलाम की गुज़िश्ता 20 सालों में 1996 में उनका पहला मजमुआ कलाम नजर आम पर आया। तकरीबन 19-20 साल के इस दौरानिये में उन्होंने 9 मजमुआ कलाम हमारे लिए पेश किए। लेकिन ये वाहिद खिदमत नहीं है जो रेहाना कमर ने उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से की। वो एक बिजनेस वूमन है, सोशल वर्क करती हैं और सोशल वर्क के इसमें उनकी मुख्तलिफ जहतें हैं। पाकिस्तान में कौन नहीं जानता कि गुज़िश्ता चंद सालों में पंजाब के इलाकों में सैलाब ने किस किस्म की तबाहकारियां फैलाई। रेहाना कमर को अल्लाह ताला ने उनसे ये भी खिदमत ली कि सैलाब के मौके पर उन्होंने उन इलाकों में जहाँ अमूमन कोई आमतौर पर जाना पसंद नहीं करता, उन पानी से भरे हुए दलदली और तबाहाल इलाकों में जाके उन्होंने 20 दिन कैंप लगाया, खुद वहाँ उसी नामसाद हालात में रही और ये हमें सिखाया और बताया कि दर्दमंदी अगर दिल में हो तो कोई काम मुश्किल काम नहीं है। खुद वहाँ पाकिस्तानियों की, अपने हमवतनों की खिदमत की और जब लौट के जाने लगी तो अपने पास जितना भी असासा ज़ेवरात की शक्ल में जो कुछ था वो इसी वतन के और अपने ही उन मजबूर हमवतनों को लेके चली गई। इसके अलावा उन्होंने गुज़िश्ता बिल्कुल कोशिश करके इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया और हमें भी इस चीज से हमें ये सबक मिलना चाहिए, नसीहत मिलनी चाहिए और हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए ही किया जा रहा है। उसके अलावा उनके लिए एक और एजाज मेरे नजदीक एजाजी है कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों में सोशल वर्क की इस खिदमत का दायरा इल्म की तरफ भी फैलाया और तकरीबन 150 इंजीनियर डॉक्टर उनके इस खिदमत के नतीजे में डॉक्टर और इंजीनियर तलबा बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ उनका जो पहलू है वो शायरी नहीं है कि वो हुस्न की, जमाल की, इश्क की, मोहब्बत की बात करती हैं। वो खिदमत खल्क को अपनी खिदमत का एक जरिया बनाती हैं। और खिदमत कौन करता है? मैंने शुरू में इब्तिदा में बात आपसे कही थी कि वो ही दिल जो हसास होता है और हसास दिल सिर्फ शायरी नहीं करता, हसास दिल खिदमत भी करता है। क्योंकि हमें लफ्ज जो मिलते हैं, हमें बुनियादें जो मिलती हैं, हमें तराकीब जो मिलती हैं, हमें एहसासात जो मिलते हैं, हमारी शायरी में जो जुबान होती है वो मिलती ही दरअसल दुनिया से। हमारे सारे लफ्ज जो है वो ड्राइंग रूमों में नहीं होते, हमारे सारे लफ्ज जो है वो किसी ऐसी जगह पे नहीं मिलते, हमें एहसासात आवाम से मिलते हैं, हमें लफ्ज आवाम से मिलते हैं। अब आपके सामने खुद हमारी आज की साहिब किताब मोहतरमा रेहाना कमर अपनी किताब के हवाले से, अपने कलाम के हवाले से, अपने हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए।